گزار رہے ہیں، کیونکہ رب منزل نہیں ہے، منزل دنیا ہے، تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب اسی حالت میں ہماری موت یقینی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ بڑے بوڑھے، یعنی انسان جب وقت گزارتا رہتا ہے اللہ کو بھلا کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دو خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی اور مال کی، عمر کی اور مال کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت پھر یعنی پک جاتی ہے نا وہ پکاتے ہیں نا کسی چیز کو، پک گیا بھئی تیار ہے، پلاؤ تیار ہے، پک گیا، تو یہ پک جاتی ہیں۔ اسی خیال میں ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب کی رضا کی اہمیت۔ دیکھیں، رب کی رضا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو جب یہ جاتا ہے دنیا سے، یا تو اس کا رب اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری کوئی بیچ میں تو کوئی صورت نہیں ہے نا۔ رب کی رضا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان تشکروا یردہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم رب کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے تو بندوں کی یعنی ناشکری پر، کفر کا لفظ ہے، کفر کا مطلب ناشکری ہوتا ہے، انکار اور ناشکری یہ مترادف الفاظ ہیں، ایک سے ہیں۔ ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر ناشکرہ کافر ہے۔ تو وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، بندوں کے ناشکری کے رویے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنے آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم راضی ہو جائیں۔ میں آپ کی دیکھیں میں کتنی اہمیت ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ آپ کی میں ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی میں ہوتی ہے۔ تو دراصل انسان اپنی میں کے پیچھے لگا ہوا ہے، میں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، میں، اور پھر ہر انسان بلکہ آج کا ہر مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے اور گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ کی بات، رسول کا طریقہ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ رب کی رضا کی اہمیت۔ میں نے آپ کو کہا کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کا واپس جانا ضروری ہے، واپس ضرور جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اب دو حالتیں ہیں۔ دیکھیں، ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں، جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں، اور سوچنا چاہیے کہ بھئی اب دیکھیں زندگی ہم جیسے گزاریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، جیسے تم کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ اب ہم کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم ایک تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، کیونکہ رب منزل نہیں ہے، منزل دنیا ہے، تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب اسی حالت میں ہماری موت یقینی ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ بڑے بوڑھے، یعنی انسان جب وقت گزارتا رہتا ہے اللہ کو بھلا کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی دو خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، دنیا کی اور مال کی، عمر کی اور مال کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، اور یہ محبت پھر یعنی پک جاتی ہے نا وہ پکاتے ہیں نا کسی چیز کو، پک گیا بھئی تیار ہے، پلاؤ تیار ہے، پک گیا، تو یہ پک جاتی ہیں۔ اسی خیال میں ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
نہ مال کی نہ جان کی. تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم مال و جان کو میری رضا کے مطابق میرے راستے میں خرچ کرو. اس کی اپنی تفصیلیں میں بتاتا رہتا ہوں. تو اللہ کی رضا کی اہمیت یہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں کہا، یا تو آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اب زندگی اگر آپ نے اللہ کی رضا کے خلاف گزاری تو رب تو آپ سے موت تو آپ کی بہت بری ہوگی. دنیا کے خیال میں موت سے یعنی مر جانا، دنیا کے خیال میں مر جانا، یہ بہت بڑی شقاوت ہے، بہت بڑا عذاب ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنے جو مرنے والے ہوتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، خیال دنیا غالب ہوتا رہتا ہے. وہ دنیا کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو، اس کو بلا لو ملاقات ہو جائے گی، اس کو بلا لو ملاقات ہو جائے گی. اور بس ایک نا امیدی کی، یعنی موت تو کسی کو قبول نہیں ہے، کیونکہ رب تو منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو دنیا تھی جو چھوٹ رہی ہے موت کے وقت. تو بہرحال تو رب کی رضا کی اہمیت ہے. رب کو راضی کریں گے تو آپ سے رب راضی ہو جائے گا. اللہ کے غصے سے بچنے کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ رب کو راضی کر لیں. دیکھیں یاد یہ معاملہ یعنی اتنا الجھا ہوا نہیں ہے، سیدھا ہے. یا تو آپ رب کو راضی کریں گے یا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے تو رب غصہ ہوگا، ناراض ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رب کو راضی بھی نہ کریں اور تب بھی وہ آپ سے راضی ہو جائے، ناراض ہی ہوگا نا. تو بڑی اہمیت ہے، رب کی رضا کی بڑی اہمیت ہے. جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا، حدیث کا مفہوم ہے، تو جنتیوں سے پوچھے گا کہ بھئی بتاؤ کیا چاہیے کیا چاہیے. وہ کہیں گے کہ اے اللہ سب کچھ تو آپ نے دے دیا ہے اور دے بھی رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایک اعلان فرمائے کہ اے جنتی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گی. اس پہ غور کریں نا، بڑی چیز ہے نا. اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. دنیا میں تو دیکھیں دو ہی راستے ہیں، ایک رب کی رضا کا راستہ ہے، ایک رب کی ناراضگی کا راستہ ہے. ہم چل رہے ہیں رب کی ناراضگی کے راستے پر، کیونکہ ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں، اپنی مانتے ہیں، اپنی منوانا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے رب سے جو دعائیں ہیں آپ کی، وہ ساری دنیا، اس کا سارے کا تعلق دنیا سے ہے. عام طور پہ آپ کی پریشانیاں دنیا کی ہیں، آپ کی خوشیاں تعلق دنیا سے ہے، آپ کے منصوبے دنیا کے ہیں، آپ کی امیدیں دنیا کی ہیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. بہرحال آج کا مسلمان تو یعنی رب کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. گھر میں دو بندے رہ رہے ہیں، بیوی ہے اور اس کا میاں ہے، ان دونوں کی نظر میں رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اپنے تعلقات کو آپس میں، ظاہری بنیاد پر ہم باتیں کرتے ہیں، ظاہری ہمارے ایشوز ہیں، اور ظاہر یعنی گھر کا میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ اس میں آپ تھوڑے سے فری ہو جاتے ہیں، تھوڑا آزادی محسوس کرتے ہیں. میاں بیوی سے جب بات کرتی ہے یا میاں بیوی سے بات کرتا ہے تو تھوڑی سی آزادی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کا وہ اٹوٹ انگ ہے. تو وہ پھر اب باتیں جو بھی باتیں دیکھیں، یہ میاں بیوی تک محدود نہیں ہے. دنیا میں ہمارا رویہ دنیا دارانہ ہے، ہمارے تعلقات دنیا دارانہ ہیں. دنیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں یا کاٹتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں رب کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے جو زندگی ہے اس کی بنیاد ہمارے ذاتی مفادات ہیں. کسی سے کوئی تعلق رکھنا ہے تو وہ آپ خوش ہوں گے. بعض اوقات رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، ایک رشتہ دار ناراضگی ڈال لیتا ہے اپنے یعنی رشتہ داروں سے،
اپنے بھائیوں سے، بعض اوقات بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بعض اوقات بھائی بہن میں ہو جاتا ہے، بعض جو بھی ہے، تو رشتہ داری جو ہے وہ ہم محدود کر لیتے ہیں، آنا جانا ترک کر دیتے ہیں، بات چیت. تو ہماری زندگی کی میں آپ کو مختصر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہماری پہلی ترجیح ہمارا اپنا مفاد ہے. انسان سارے کام، میں صرف مسلمانوں کی نہیں، دنیا میں سے بائی لیٹرل ایشوز آپ اکثر ہوں گے نا، یہ معاہدے ہوتے ہیں، دو حکومتوں میں معاہدے ہوتے ہیں، اس میں باہمی مفادات، بائی لیٹرل ایشوز پہ ہم نے بات چیت کی، اس میں ہماری یکسانیت ہے. کچھ مسئلے ایسے ہیں کہ ہمارے مفادات یکساں ہیں، اس پر ہم پھر ایم او یو سائن کر لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے. تو انسان زندگی گزار رہا ہے، رب کے لیے نہیں گزار رہا. ایک بات تو بالکل بات ہے، یہ دنیا کے لیے زندگی، اس کی فیصلوں کی بنیاد دنیا ہے، ذاتی مفادات. کوئی اگر یعنی مسجد میں ایک محلے میں مسجد بن رہی ہے، ایک شخص کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں، تو وہ دے گا کتنے؟ 10,000 روپے دے دے گا اس کو. لو یار جان چھوڑو، یعنی جان چھوڑو کہے گا نہیں، یہ لو میری طرف سے بڑے احسان جتا کے، یہ لو میرا نذرانہ. اور اگر بازار میں کوئی دکان بک رہی ہے 8 کروڑ کی ہے اور 5 کروڑ میں بک رہی ہے، تو وہ ساری پونجی اس میں لگا دے گا کہ نہیں لگا دے گا؟ 8 کروڑ کی دکان 5 کروڑ، اس کے بعد 5 کروڑ ہے، یہ جلدی سے جائے گا یار کسی اور کو نہ بتانا، یہ لو پیسے، یہ لو میری ٹوکن، اور بس یہ معاملہ ختم کرو. تو ہمارے زندگی، یہ میں نے آپ کو بات کی، ہماری زندگی کے فیصلوں کی بنیاد دنیا ہے، نہ کہ آخرت، نہ کہ اللہ کی رضا. اور اللہ کو جب آپ رضا الہی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں تو رب آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، بندوں کی ناشکری سے میں راضی نہیں ہوتا. تو اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے، سوچیں آپ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.